آج ہم علامہ اقبال کی ضرب کلیم کے کچھ بہت گہرے صفحات میں اتر رہے ہیں، صفحہ 117 سے 182 تک۔ جی ہاں، یہ واقعی فکر انگیز حصے ہیں۔ ان میں فنون لطیفہ، سیاست، سماج اور وہ اقبال کا خاص تصور خودی، ان سب پر بات ہے۔ کوشش ہوگی کہ ذرا گہرائی میں جائیں۔ بالکل۔ ان صفحات میں نظمیں بھی بہت متنوع ہیں، جیسے فنون لطیفہ، شاعر، موسیقی، ہاں، اور پھر دوسری طرف اشتراکیت، کارل مارکس کی آواز، یورپ اور یہود، جی، نفسیات غلامی، سیاست افرنگ، جمہوریت، مطلب سماجی اور سیاسی موضوعات پر اقبال کی تنقیدی نظر واضح ہے۔ صحیح۔ تو پھر فنون لطیفہ سے شروع کرتے ہیں۔ اقبال کا وہ مصرع بڑا مشہور ہے، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ جی تو کیا یہ صرف خوبصورتی کی بات نہیں، مطلب فن کا کوئی بڑا مقصد ہے ان کے نزدیک؟ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اقبال کے لیے فن صرف آپ کہہ لیں سجاوٹ یا تفریح نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں، روح میں ایک حرارت، ایک تڑپ پیدا کرے، ایک ابدی جستجو۔ وہ فن کو حقیقت کی تلاش اور خودی کی پہچان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو جاننا، اپنی طاقت کو جگانا۔ تو پھر وہ مغربی فن پر جو تنقید کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ روح سے خالی ہے؟ جی بالکل، اور صرف مغربی فن نہیں، مشرق کی اس نقالی پر بھی جو اپنی جڑوں سے کٹ گئی ہے۔ اچھا، وہ رومی اور بدل جیسے شعراء کا حوالہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کا فن صرف لفظ نہیں تھا، زندگی کا پیغام تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، فن سے ذرا آگے بڑھ کر سماجی اور سیاسی معاملات پر آتے ہیں۔ جی مغرب کی سیاست، جمہوریت، تہذیب، اس پر اقبال کیا کہتے ہیں؟ خاص کر سیاست افرنگ یا جمہوریت جیسی نظمیں۔ دیکھیں، یہ تنقید آج بھی بڑی، آپ کہیں تو ریلیونٹ ہے۔ وہ مغربی جمہوریت کو کہتے ہیں کہ یہ نظام بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہاں، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب صرف تعداد اہم ہے، قابلیت نہیں؟ جی بالکل، کہ افراد کی گنتی تو ہو جاتی ہے مگر ان کا کردار، ان کی اہلیت، ان کی گہرائی، اس کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ یہ تو آج بھی نظر آتا ہے کئی جگہ۔ بالکل، اور مغربی تہذیب کی جو ظاہری چمک دمک ہے اسے وہ دام تہذیب کہتے ہیں۔ یعنی ایک جال؟ ہاں، ایک جال جو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت سے خالی ہے۔ گہری انسانی قدروں سے آ رہی ہے؟ اشتراکیت اور کارل مارکس پر بھی تو انہوں نے لکھا ہے۔ جی، ان پر بھی تبصرہ ہے، ان کے سماجی اثرات کو سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنے خاص نظریاتی زاویے سے۔ اور یہ نفسیات غلامی والا تصور، یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی محکومی کی بات ہے؟ نہیں، یہی تو اقبال کا خاص نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں غلامی صرف جسمانی قید نہیں، اصل غلامی تو ذہن کی ہے، روح کی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی کہ یہ ذہنی غلامی قوموں کی تخلیقی صلاحیت چھین لیتی ہے، خود اعتمادی ختم کر دیتی ہے، اپنی تقدیر خود بنانے کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی کچھ علامتیں بھی بتائی انہوں نے؟ جی بتائی ہیں، جیسے ماضی میں کھوئے رہنا، دوسروں کی اندھی تقلید کرنا، اپنی ذات سے، اپنی خودی سے ناواقف ہو جانا، وقتی مصلحتوں کے پیچھے چھپنا۔ یہ تو آج بھی بہت نظر آتا ہے۔ مطلب سیاسی آزادی کے بعد بھی ذہنی غلامی رہ سکتی ہے؟ بالکل رہ سکتی ہے۔ یہ ہر اس معاشرے یا فرد کے لیے سوچنے کی بات ہے جو بظاہر آزاد ہو کر بھی دوسروں کے اثر میں ہو۔ صحیح۔ اچھا، ان صفات کے آخر میں محراب غل افغان کے افکار ہیں۔ یہاں تو جیسے ایک نئی توانائی محسوس ہوتی ہے، خودی، غیرت، اپنی دنیا آپ پیدا کرنا۔ جی ہاں، یہاں خودی کا تصور مرکزی ہے، اپنی ذات کی پہچان، اپنی چھپی ہوئی طاقت کا احساس اور اپنا راستہ خود بنانے کا عزم۔ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یہ تو جیسے ایک للکار ہے۔ بالکل، بظاہر تو یہ افغان قوم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں یہ ہر اس ملت، ہر اس فرد کے لیے ہے جو اپنی شناخت بھول بیٹھا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ مغرب کی تقلید چھوڑو اور اپنی اصل کی طرف پلٹو۔ جی، اپنی اصل، اپنی روایات، اپنی داخلی قوت کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کرو، کسی اور کی بنائی ہوئی دنیا پر گزارا نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان صفحات میں اقبال فن کا مقصد بتاتے ہیں، مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہیں، ذہنی غلامی سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خودی کی پہچان پر زور دیتے ہیں۔ بالکل،
فن کا مقصد زندگی میں گہرائی لانا، سیاست اور تہذیب کو روحانی اقدار سے جوڑنا، غلامی کی زنجیریں توڑنا اور اپنی ذات کی طاقت کو پہچاننا۔ اور یہ باتیں کسی ایک زمانے یا قوم کے لیے تو نہیں لگتی۔ ہرگز نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بامعنی بنانا چاہتا ہے، جو اپنی شناخت اور اپنی سمت خود متعین کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے کہ علم، فن، سیاست، ان سب کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کل تو معلومات کا سیلاب ہے، ہر طرف سے نظریات آ رہے ہیں۔ ایسے میں اقبال کی طرح اپنی خودی کو پہچاننا، اپنی اقدار پر قائم رہنا اور چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنا، یہ کتنا مشکل اور کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ غور طلب بات تو آج ہم علامہ اقبال کی ضرب کلیم سے کچھ خاص نظموں اور غزلیات پر بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان اشعار کے ذریعے اقبال کے جو مرکزی خیالات ہیں، خاص طور پہ یہ خودی کا تصور، اسے سمجھیں اور دیکھیں کہ آج یہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جی بالکل، اور ضرب کلیم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں اقبال کا انداز وہ ذرا زیادہ براہ راست لگتا ہے، عملی سا۔ تو ان حصوں میں ہمیں تعلیم، خودی، آزادی اور مغربی تہذیب پر ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل واضح ملتے ہیں، اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ جی ہاں، تعلیم پر جو ان کی تنقید ہے وہ تو آج بھی کافی چونکانے والی ہے۔ ہندی مکتب یا تربیت میں جیسے وہ کہتے ہیں، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ کیا وہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نظام صرف یادداشت پر زور دیتا ہے، اصل سمجھ، بوجھ، خود شناسی اس پر نہیں؟ دیکھیں، یہ صرف رٹے کی بات نہیں، یہ اس سے آپ کہیں زیادہ گہری ہے۔ اقبال کے نزدیک اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ نظام علم خودی سے خالی تھا، یعنی وہ علم جو انسان کو اپنی ذات، اپنی صلاحیتوں، اپنی اندر کی طاقت سے ملوائے۔ اس کے بغیر ان کا خیال تھا ذہن حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں میں، وہموں میں الجھا جاتا ہے۔ جیسے ہندی مکتب میں انہوں نے فرق بتایا نا، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، جبکہ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ اچھا، تو یہ خودی ہی وہ مرکزی نقطہ ہوا جس کی کمی انہیں تعلیمی نظام میں نظر آ رہی تھی۔ پھر خودی کی زندگی اور خودی کی تربیت جیسی نظموں میں وہ زندہ خودی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کی کیا تصویر ہے؟ دی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی۔ تو یہاں فقر صرف پیسے کی کمی نہیں ہے، یہ اصل میں دنیاوی چیزوں سے بے نیازی ہے، ایک خودداری ہے۔ مطلب خودی کی طاقت ہو تو انسان ظاہری چیزوں کا محتاج نہیں رہتا، اور اس کے الٹ مرگ خودی یعنی خودی کا مر جانا، وہ سمجھتے تھے کہ تہذیبوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، چاہے وہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی۔ یہ بات تو واقعی بہت اہم ہے کہ خودی صرف فرد کی نہیں بلکہ پوری تہذیب کی زندگی سے جڑی ہے۔ لیکن اقبال اس پر اتنا زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ اس کا تعلق آزادی سے کیسے بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اقبال کے خیال میں کمزور خودی جو اپنی پہچان اور طاقت سے ناواقف ہو، وہ لامحالہ ذہنی غلامی کی طرف جاتی ہے، اندھی تقلید کی طرف۔ وہ خاص طور پر مغربی خیالات اور طرز زندگی کی جو بے سوچے سمجھی تقلید تھی، اس کے سخت خلاف تھے۔ جیسے آزادی افکار نظم میں اشارہ ملتا ہے، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، یعنی جو قومیں یا لوگ اپنی فکر کے بجائے دوسروں کی فکر پر چلتے ہیں، وہ اپنی اصل آزادی، اپنی تخلیقی قوت وہ کھو دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، کیا اس کی کوئی مثال ان نظموں میں ملتی ہے، جیسے شاید فنون لطیفہ یا شاعری کے حوالے سے؟ جی بالکل ملتی ہے۔ فنون لطیفہ یا شاعر جیسی نظموں میں وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فن، وہ شاعری جس میں فنکار کی اپنی خودی نہ ہو، اس کی اپنی ذات کی گہرائی، اس کا اپنا تجربہ، اپنا درد شامل نہ ہو، وہ تو بس ایک نقل ہے، ایک بے جان چیز۔ تھیٹر کے بارے میں بھی کہتے ہیں، تری خودی سے ہے روشن ترا ہری میں وجود۔ مطلب یہ کہ انسان کی اپنی دنیا، اس کا اندرون، وہ اس کی اپنی خودی کی روشنی سے ہی چمکتا ہے، کسی اور کی نقل سے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کا بنیادی پیغام یہ بنتا ہے کہ اپنے زمانے کی جو کمزوریاں تھیں،
جیسے ناقص تعلیم، باہر کے اثرات سے پیدا ہونے والی ذہنی غلامی، ان سب کا علاج اپنی ذات کی پہچان یعنی خودی کو جگانے میں ہے، اور یہی انفرادی اور اجتماعی طاقت اور حقیقی آزادی کی بنیاد ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی اپنی ذات کو سمجھنا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ایک بامعنی زندگی گزارنا یہ اتنا ہی اہم ہے۔ اقبال کی یہ تشخیص اور تجویز آپ دیکھیں آج کے دور کے لیے بھی بہت غور طلب ہے۔ تو گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک خود شناسی یعنی خودی یہ کوئی صرف فلسفیانہ بات نہیں، بلکہ ایک عملی قوت ہے جو زندگی کے ہر میدان میں فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی حقیقی ترقی اور آزادی کا ضامن ہے۔ جی، اور یہیں سے شاید ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال بھی نکلتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا ہے، عالمی ثقافت کے اتنے اثرات ہیں، کیا اقبال کے خودی کے تصور کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ یا شاید اس چیلنج کی نوعیت ہی بدل گئی ہے کہ آج کے دور میں خودی کو کیسے ڈھونڈا جائے اور کیسے قائم رکھا جائے؟ آج ہمارے سامنے علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر اس کی فہرست مضامین اور سرورق۔ جی، اور اس کتاب کا ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ ذیلی عنوان ہے، اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا دیکھیں، ضرب کلیم کا جو عنوان ہے وہ خود ہی بڑا معنی خیز ہے، حضرت موسیٰ کی ضرب، جی بالکل۔ اور پھر یہ ذیلی عنوان اعلان جنگ، تو یہ دونوں مل کر ہی واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اصل میں اقبال کے اپنے زمانے کے جو فکری جمود تھا، جو غلامی تھی، اس کے خلاف ایک للکار تھی۔ تو ہمارا کام سمجھیں ان اقتباسات سے اس للکار کے بنیادی نکات کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم فہرست مضامین پر نظر ڈالیں تو یہ تو بہت ہی وسیع ہے، مطلب اسلام اور مسلمان سے شروع ہو کر جی، تعلیم و تربیت، عورت، ادبیات و فنون لطیفہ، اور یہاں تک کہ سیاسیات مشرق و مغرب، ایسا لگتا ہے زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں اقبال نے۔ بالکل۔ اور یہی تو اقبال کی فکر کی آپ کہیں وسعت ہے۔ وہ کسی ایک دائرے میں بند نہیں تھے، لیکن ان سب موضوعات کے پیچھے کچھ مرکزی خیالات ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اسلام اور مسلمان والا حصہ، جی، اب اس میں عنوانات دیکھیں: لا الہ الا اللہ، توحید، مسلمان کا زوال، ہندی مسلمان۔ یہ صرف افسوس کا اظہار نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ گہری تشخیص ہے، ایک انالیسس ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ فکری اور روحانی کمزوری کہاں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈائگنوسس نہیں بلکہ علاج کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مجھے فوراً وہ نظمیں یاد آئیں جو فرد پر زور دیتی ہیں، جیسے مومن، قلندر کی پہچان، مردان خدا۔ تو کیا یہ اسی تشخیص کا علاج ہے؟ جی، بڑی حد تک۔ اصل میں اقبال کے نزدیک جو اصل مسئلہ تھا وہ فرد کی خودی کا، سیلف ہوڈ کا زوال تھا۔ خودی یعنی خود شناسی، اپنی طاقت کو پہچاننا اور پھر اس پہچان کی بنیاد پر عمل کرنا۔ تو مومن یا قلندر یہ اقبال کے آئیڈیل کردار ہے، اچھا، جو صرف رسموں کے پابند نہیں بلکہ اپنی اندرونی طاقت اور یقین سے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ وہ سٹیٹک نہیں، ڈائنامک ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مغرب پر بھی تو تنقید ہے، افرنگ زدہ جیسی نظمیں۔ افرنگ زدہ یعنی مغرب سے متاثر، اپنی جڑوں سے کٹا ہوا۔ بالکل، تو گویا ایک طرف اندر کی کمزوری پر ضرب بالکل، اور دوسری طرف باہر کے اثرات پر۔ صحیح کہا آپ نے۔ اقبال مغرب کی جو سائنس تھی، جو علم تھا، اس کے خلاف نہیں تھے، لیکن وہ اس تہذیب کے ساتھ آنے والی جو مادیت پرستی تھی، روحانیت کی کمی تھی اور سیاسی استحصال تھا، جی، اس کے سخت ناقد تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مغرب کی اندھی تقلید کرے، جی، اور اسی طرح وہ مشرق کے اندر جو اپنا جمود تھا اس پر بھی تنقید کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف مغرب برا ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ تنقید دو طرفہ ہے۔ اچھا، فہرست میں علم و عشق اور فلسفہ جیسی نظمیں بھی ہیں۔ یہ کیا اس زمانے کی کوئی بحث چل رہی تھی علم اور عمل پر؟ یقیناً، دیکھیں، اقبال صرف جسے کہتے ہیں نا عام چیئر فلسفی، اس کے قائل نہیں تھے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک علم اگر عمل اور ایک پرجوش یقین جسے وہ عشق کہتے ہیں اس سے خالی ہو تو بیکار ہے۔ اچھا، اسی لیے آپ کو جہاد یعنی جد و جہد، ذکر و فکر یعنی سوچ بچار، ان سب پر نظمیں ملتی ہیں۔ عمل بھی، سوچ بھی۔
اور وہ مذہب کی جو رسمی تشریحات تھیں جو صرف ظاہر باری پر زور دیتی تھیں ان کے بھی خلاف تھے۔ ملائے حرم کا طنز اسی پر ہے۔ جی سنا ہے۔ اور تصوف میں بھی جو بے عملی یا دنیا سے بھاگنے کا رجحان تھا، تصوف صوفی سے، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ یعنی اقبال ایک مکمل قسم کی بیداری چاہتے تھے، ذہنی بھی، روحانی بھی، عملی بھی، بالکل ہر سطح پر۔ بالکل، ایک ہمہ جہت بیداری۔ اچھا، ان اقتباسات میں ایک اور چیز ہے، بھوپال کا ذکر ہے اور کچھ مہریں لگی ہوئی ہیں کتاب پر۔ جی یہ بھی دلچسپ ہے۔ اس سے کتاب کی اپنی ایک تاریخ سامنے آتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اقبال نے کچھ وقت بھوپال میں گزارا، وہاں کچھ نظمیں لکھیں، تو یہ اس دور کی یادگار ہے۔ اور یہ مہریں جیسے دی لیڈی ارون کالج فار ویمن یا لاہور بک شاپ، ہاں میں نے دیکھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ خاص نسخہ کہاں کہاں رہا، کن لوگوں کے پاس سے گزرا۔ یہ کتاب کے اپنے سفر کی کہانی ہے۔ واہ! تو مجموعی طور پر یہ جو اقتباسات ہیں یہ ضرب کلیم کو ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کرتے ہیں جو واقعی اپنے زمانے سے ٹکرا رہی تھی۔ جی یہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک موقف ہے، ایک واضح پیغام ہے۔ بالکل، اور اقبال نے خود اسے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہیں، یہ فکری جنگ تھی، سستی کے خلاف، غلامی کے خلاف، بے عملی کے خلاف، روحانی جمود کے خلاف۔ اور اس کتاب کو شائع ہوئے اب تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں، جی تقریباً 90 سال۔ اور یہی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، کہ اقبال نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا تھا، جن خیالات کو سامنے رکھا تھا، ان میں سے کیا کچھ آج بھی ہمارے اپنے دور کے چیلنجز میں ہمارے لیے اہم ہے؟ کون سی باتیں ہیں جن پر آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال میرے خیال ہے ان اقتباسات کو دیکھ کر ذہن میں لازمی آتا ہے۔